کیا ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاۃ علی نبی اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین، آمنت باللہ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الامین الرؤوف الرحیم الکریم، والحمد للہ رب العالمین۔ سنی منار اے اللہ اکبر می سنم، دم زبو بکر عمر عثمان حیدر می سنم، قادری نار اے غوث اعظم می سنم، دم سے شیخ احمد رضا خان قطب عالم می سنم، نوری منار اے اللہ اکبر می سنم، دم سے شیخ قطب عالم مفتی اعظم می سنم، اخترم منار اے اللہ اکبر می سنم، دم سے شیخ ولی کامل تاج الشریعہ می سنم، نقلتابی بلا افتادہ کشتی ضعیفانو شکستہ راتو پشتی، بحق خواجہ عثمان ہارون مدد کنیا معین الدین چشتی، سربراہ شاہ کریمہ دستگیر اشرفہ، حرمت روح پیغمبر ایک نظر کن سوئے ماں، غوث اعظم بمن بے سر و ساما مدد قبلہ دی مدد کعبہ ایماں مدد مقدہ ایم تو سلطان دو عالم ہستی، ہستو داریم تمنا شہیدی لا مدد، خاک بغداد و بد سرمہ بینا ایمن آچمن، دید ام آچ کند کہل صفاہا مدد، کھلا میرے دل کی کلی غوث اعظم، مٹا قلب کی بے کلی غوث اعظم، جو ڈوبی تھی کشتی وہ بندے نکالی، تجھے ایسی قدرت ملی غوث اعظم، تباہی سے نہ ہو ہماری، بچا دو ہواہ مخالف چلی غوث اعظم، فدا تم پہ ہو جائے نور یہ مشتری ہے اس کی خواہش دلی غوث اعظم، چلا ایسی تیغ دو دم غوث اعظم، چلا ایسی تیغ دو دم غوث اعظم، کہ دشمن کے سر ہو قلم غوث اعظم، ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ عقیدت و محبت پیش کریں۔ درود شریف زور سے پڑھ لینا، ثواب بھی ملے گا۔ اللہ رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ حدیث پاک ہے، جہاں اللہ کے نیک بندوں کا ذکر ہوتا ہے وہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے نہیں؟ تنزل الرحمہ عند ذکر الصالحین، صالحین کے ذکر کے وقت اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے، اور جہاں اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے وہاں سے بیماری بلا آفت پریشانی دور ہو جایا کرتی ہے۔ وہاں آپ دیکھ رہے ہیں آج ہندوستان میں کیسا ماحول پیدا ہو چکا ہے، اور اللہ اور اس کے نیک بندوں کا ذکر جو ہے ان تمام پریشانیوں کو دور کرنے کا ایک بہترین ذریعہ ہے، سمجھے؟ حالانکہ یہ محفل ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کو سمجھے یہ کھٹکتی ہوگی، کچھ لوگ تو ایسے ہیں جو کہتے ہیں ارے ایسے حالات ہیں یہ محفل کر رہے ہیں، اور ان جاہلوں کو یہ پتہ نہیں یہ محفل ایسے ہی حالات کے لیے ہے، جہاں ایسے حالاتوں میں محفل کی جائے تو حالات صحیح ہو جاتے ہیں۔
امن و سکون ہو جاتا ہے، فساد اور جھگڑا ختم ہو جاتا ہے۔ یہ وہ محفل ہے۔ خود دیوبندیوں کے مولوی اور ان کے امام حکیم الامت اشرف علی تھانوی صاحب نے لکھا ہے کہ جو بیماری، جو بلا، جو طاعون کسی سے نہ جاتا وہ سرکار کے میلاد سے جاتا ہے۔ کس سے جاتا ہے؟ سرکار کے میلاد سے۔ ہاں، جب سرکار کا میلاد پڑھا جاتا ہے تو جیسی بھی بیماری ہو، بلا ہو، آفت ہو، طاعون پھیلا ہو، موتیں ہوتی ہوں، لوگ مرتے ہوتے ہیں، جب سرکار کا میلاد پڑھا جائے، سرکار کے میلاد کا ذکر کیا جائے تو وہ بیماری، وہ بلا، وہ طاعون، فلیگ وغیرہ جو ہے ایک دم ختم ہو جاتا ہے۔ سمجھے؟ اب یہ ہے، اب ہر علاقے میں میلاد پڑھو، دیکھو کل تک سمجھے بالکل صاف ہو جائے گا کہ سرکار کا میلاد ایک ایسا ہے علاج، اس سے اچھا کوئی علاج ہے ہی نہیں، ہے نہیں، اس سے اچھا کوئی علاج۔ ہاں، کہ قرآن نے بھی یہی فرمایا، اے لوگوں جب تم ظلم کر لو، کوئی گناہ کر لو تو کہاں جاؤ؟ سرکار کی بارگاہ میں، ہے نہیں؟ اور جب سرکار کی بارگاہ میں جائے گا آدمی تو اسے فائدہ نہیں ہوگا، ارے اللہ تعالیٰ بھیج رہا ہے، جہاں رب تعالیٰ بھیجتا ہو تو اسے بھی کتنا وہاں فائدہ ملے گا۔ یہ بھی تو سید اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں، مجرم بلائے آئے ہیں جاؤ کا ہے گواہ۔ مجرم بلائے، آپ نے، ہم مجرم ہیں، آپ نے ہمیں بلایا، کہ قرآن نے فرمایا جب کوئی گناہ کر لو تو کہاں جاؤ؟ قرآن نے فرمایا اے لوگوں جب گناہ کر لو، ظلم کر لو تو اے میں کہاں؟ سرکار کی بارگاہ کے لیے بتایا گیا، وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ، اے لوگوں جب تم گناہ کر لو تو قرآن نے کیا فرمایا؟ کہاں جاؤ اے محبوب؟ کہ تمہاری بارگاہ میں جائیں، تمہاری بارگاہ میں آئیں، اور وہاں جائے کہ سمجھے اللہ تعالیٰ سے سرکار کے توسل سے اپنی توبہ کریں، بخشش چاہیں، معافی مانگیں، کہ سرکار بھی ان کی سمجھے سفارش کریں، اللہ تعالیٰ کرم فرمائے، ان کی توبہ قبول فرما لے گا، وہ توبہ قبول کرنے والا مہربان ہے۔ تو دیکھو فائدہ کہاں ہوتا ہے؟ سرکار کی بارگاہ میں جانے سے۔ قرآن نے فرمایا، اب کو جیسے بھی ظالم ہیں جو کہتے ہیں ارے اللہ کو چھوڑ کے وہاں کیوں جا رہے ہیں، رات میں وہاں گیا تو کافی لوگ تھے وہاں، تو یہ مسئلہ چلا، کئی وکیل لوگ تھے، ڈاکٹر لوگ تھے، تو میں نے ہاں بولے کچھ کہہ رہے ہیں بھئی اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہیں مانگنا چاہیے، تو میں نے اچھا، میں نے جب نہیں مانگنا چاہیے تو اللہ تعالیٰ نے کیوں فرمایا محبوب تو تمہاری بارگاہ میں جائیں، وہاں جائے کہ ایسا کریں؟ میں نے قرآن کی بولی ہے، میں نے بتایا، سمجھایا، آپ وہ سب تنگ رہ گئے، اور میں نے کہا اللہ کے علاوہ کسی سے مدد مانگنا شرک ہے، تو عیسیٰ علیہ السلام نے کیوں کہا قال من انصاری اللہ، کون ہے جو میری مدد کرے اللہ کے لیے؟ بچے یہی یعنی کون ہے جو اللہ کی مدد کرے؟ تو ان لوگوں نے کہا قالوا نحن انصار اللہ، انہوں نے کہا ہم اللہ کی مدد کریں گے۔ تم کہہ رہے اللہ کے علاوہ کسی سے مدد نہ مانگو، عیسیٰ علیہ السلام تو مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے۔ اب بتاؤ، عیسیٰ علیہ السلام تو نبی ہیں، رسول ہیں، اب وہ مانگ رہے ہیں ان لوگوں سے مدد ہے؟ تو ان لوگوں نے بھی نہیں کہا عیسیٰ علیہ السلام آپ تو سمجھے غلط کام کو مٹانے کے لیے آئے، اور آپ سمجھے ہم سے مدد مانگ رہے ہیں، تو وہ کہنے لگے ہم سب مدد کرنے کو تیار ہیں۔ تو معلوم ہوا اللہ کے علاوہ ہر ایک سے مدد مانگنا جائز ہے۔ سرکار جب بندے جنگ بدر کے لیے نکلے تو صحابہ سے مدد سرکار نے مانگی سرکار نے، تو مدد مانگنا ایک دوسرے سے
جائز ہے. ارے کوئی آیا کہنے لگا بھائی میں بہت غریب ہوں، میرے پاس آج کھانے کے لیے کچھ دے دو ہمیں. انہوں نے اسے 1 کلو آٹا یا چاول دے دیے، بولے مدد کری. انہیں مدد مانگی، انہوں نے دیا، مدد ہوئی، یہ شرک ہو گیا. اور اس کے یہاں شرک ہو گیا چرکنے والے کے یہاں گیا ہے. اور کتنا بڑا ثواب ہے یہ، ثواب یہ بہت بڑا ثواب ہے. تو یہ لوگ سوچتے نہیں ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ ان لوگوں نے یہ گمراہی پھیلائے کے عذاب کو سمجھے مول لے لیا. بزرگوں سے ہٹنا سب سے بڑی خرابی ہے. بزرگوں کے طریقے کو چھوڑ دینا، اس سے ہٹ جانا، ان کی بات کو نہ ماننا یا ان کی بات پر اپنی بات کو اعلیٰ کرنا. جو ان کی بات ہے اس سے ہٹ کے اپنی بات کہنا یا اس میں بڑائی چڑھائی کے سمجھے کرنا، یہ سب سمجھے اپنی بربادی کی نشانیاں ہیں. آج وہابی دیوبندین یہی تو ہے، یہ تو کر رہے ہیں کہ حدیث کچھ ہے بیان کچھ کر رہے ہیں، بات کچھ ہے بیان کچھ کر رہے ہیں، نہیں کر رہے ہیں. اور یہ ظالم تو اتنے دیکھو اپنے دادا پردادا یزید کی سمجھے بہت تعریف کرتے ہیں، امام حسین کی تعریف سے موت آ جاتی بیچاروں کو ہیں. اور آج کچھ سنی مسلمان بھی ایسے ہیں، انہی کی بولی بولنے لگے، وہ بھی انہی میں پہنچ گئے. وہ بھی کہنے لگے یزید کوئی مجرم نہیں ہے. ارے پاگل، جب مجرم نہیں ہے انہیں بانی فساد اسے بتایا، فساد کا بانی سے بتایا گیا ہے. صدر اللہ فاضل اللہ رحمٰن نے لکھا ہے، استاد زمانہ علامہ حسن میاں نے لکھا، شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے لکھا، بڑے بڑے محدثین لکھتے ہوئے چلے آئے، اولیاء کرام لکھتے چلے آئے، غوث اعظم نے لکھا ہے. بتاؤ سیدی اعلیٰ حضرت نے لکھا. اعلیٰ فرماتے ہیں سمجھے اہل بیت اطہار پہ پانی بند کر دیا، کھانا بند کر دیا، 3 دن تک انہیں بھوکا پیاسا رکھ کر سمجھے ظلم و زبر کی تلوار سے ذبح کیا بے دردی کے ساتھ ان ظالموں نے. ہاں اعلیٰ حضرت نے لکھا، بتاؤ 3 دن تک ظلم و زبر کی تلوار سے ان ظالموں نے بے دردی کے ساتھ ذبح کیا. بتاؤ اس سے بڑا اور کیا گناہ ہوگا؟ کوئی ان کے باپ کو ذبح کرے، ان کی زبان اولاد کو ذبح کرے تو کیسا لگے گا؟ حسنین کریمین کی اولاد وہاں ذبح کری گئی، امام حسین کو وہاں ذبح کیا گیا. ارے امام حسن کی بھی تو اولاد تھی وہاں، حضرت جعفر کی بھی اولاد تھی وہاں، حضرت مسلم بن عقیل کی بھی اولاد وہاں تھی اور ان کے ساتھی تھے. تب کریں کوئی سمجھے وہ نہیں ہے. جب ان کا ذبح کرا جائے گا ان کا جبان بیٹا تو پتہ لگے گا نہیں ہے، کوئی گناہ نہیں ہے. یہ کیا ہے؟ کیا یہ حسینیت ہے؟ یہ حسینیت نہیں ہے. ہاں یزید سے ہمدردی ہے، خارجیت سے محبت ہے. ہم ہیں حسینی، یہاں بھی حسین کے ساتھ، قبر میں بھی ان کے ساتھ، میدان محشر میں بھی ان کے ساتھ، انشاءاللہ جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے، ہے نہیں؟ جنت میں بھی ان کے ساتھ ہوں گے. مگر یہ کہنا سمجھے یزید کوئی مجرم نہیں، یہ سب سے بڑا ظلم ہے. اور سب سے بڑی یہ یزید کی محبت کی دلیل ہے. یزید کی سب سے بڑی، کتنی حدیثوں میں آیا میرے آقا نے فرمایا، اے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، تجھے سمجھے اس طرح سے ذبح کریں گے ظالم، تیرے ساتھ ایسا ایسا کیا جائے گا. ان تمام کو سمجھے پس پشت ڈال دیا. اور کیا کہتے ہیں یہ موضوع حدیث ہے، یہ موضوع ہے تم نے بیان کرا، وہ کون سی موضوع ہے؟ وہ تو خارجیوں کا بیان ہے.
ہیں؟ بخارجیوں کا بیان تم نے صحیح کر دیا، تمہیں بالکل حسین سے محبت نہیں ہیں؟ ایک دن کے لیے تو اعلیٰ حضرت جھوٹ بول رہے ہیں، صدر اللہ فاضل جھوٹ بول رہے ہیں، استاد زمان جھوٹ بول رہے ہیں، اور بزرگوں لگا سب جھوٹ بول رہے ہیں، یہ سچا ہے۔ کیا کہتے کہ تو کربلا میں دیکھ کے آیا؟ اچھا وہ کربلا میں دیکھ کے آیا، تم دیکھ کے آئے؟ پکا تم جھوٹے ہو، اعلیٰ حضرت کی بات کو جھوٹ مانتے ہو ہیں؟ ہاں، اور ویسے آدمی ذلیل ہوں گے جیسی بھی ایسی باتیں کرنے والے اور ایسی باتوں کو جو سمجھے شائع کرنے والے ہیں، سب ذلیل و رسوا ہوں گے۔ ان پہ وہ حسین کی سمجھے ناراضگی کا ان پر جلال پڑے گا، اب وہ قہر برسے گا کہ نہ بچانے والا کچھ پیدا نہیں ہوگا۔ یہ میں آج کہہ رہا ہوں مدرسہ فیضان اعلیٰ حضرت کے اندر ایسی تقریر کرنے والے، کروانے والے اور ایسی تقریروں کو سمجھے نیٹ پر دینے والے سب ذلیل و خوار ہوں گے۔ میرے حسین کا ذکر آج بھی ہے، اب کل بھی تھا اور ہمیشہ رہے گا، کہ جتنے بھی ایسے ہیں یہ سب سمجھے نیست و نابود ہو جائیں گے، ذلیل و خوار ہوں گے، حسین کا ذکر ہمیشہ سمجھے بالا رہے گا۔ تو ایسے لوگوں کی نہ تقریر سنو، نہ اس کے لوگوں سے کچھ تعلق رکھو، جو حسین کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو اعلیٰ حضرت کا نہیں وہ ہمارا نہیں، جو تاج الشریعہ کا نہیں وہ ہمارا نہیں، نہیں جو ہمارے بزرگوں کا نہیں وہ ہمارا نہیں۔ تمام لکھتے چلے جائے، غوث اعظم نے بھی لکھا، سمجھے اس نے یہ کیا۔ آج سمجھے اپنی عقلوں کو سمجھے، جب تمہارے ساتھ ہوگا یہ انہی کی سمجھے، انہی کی ظلم کا نتیجہ ہے جو آج سمجھے یہ دنگا بھڑک رہا۔ اللہ تعالیٰ سمجھے میرے حسین کے صدقے میں سب دنگا ختم کرے، اللہ تعالیٰ شہدائے کربلا کے صدقے میں یہ دنگا ختم کرے، ہر جگہ امن و سکون کا ماحول پیدا فرمائے، اللہ تعالیٰ آج شانتی ختم کرے، شانتی پیدا فرمائے، یہ جھگڑا فساد جو ہے ختم کرے۔ ویسے لوگ جھگڑا کروانے والے ہیں، دیکھو تمام لکھتے چلے آپ، بانی فساد یزید کو لکھا، اور انہوں نے کہا یہ کوئی جھگڑا ہی نہ ہے، کسی پہ پانی بند کرتے کوئی جھگڑا ہی نہ ہے، کھانا بند کرتے جھگڑا ہی نہ ہے، ان عورتوں کو سمجھے ننگا سمجھے بے پردہ گھمایا کوئی سمجھے وہ نہیں نہ ہے۔ اور اس نے بعد میں کعبہ شریف پہ سمجھے پتھر پھینکوائے، آگ سمجھے لگائی، اور اس خبیث نے مدینہ شریف کی پاک باز عورتیں لڑکیوں کے ساتھ میں سمجھے زناکاری کو جائز کر دیا تھا 3 دن کے لیے، 3 دن 3 رات کے لیے، تو یہ سب جائز ان کے لیے، شرم نہیں آتی ہے؟ صدر اللہ فاضل اللہ رحمت الرضوان نے زبان کربلا میں دیا، یہ ذلیل ہوں گے، ذلیل ہوں گے، ذلیل ہوں گے، ذلیل ہوں گے۔ ایسے تقریر کرنے والے کوئی بھی ہو، میں ایسوں کا پسند نہیں کرتا ہوں، 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 نہ میرے مفتی اعظم ہند پسند کرتے ہیں۔ یہ آج کوئی دعویٰ کرتا کہ ہم مسئلے اعلیٰ حضرت کے ہیں اور ان کی بات سے سمجھے علیحدہ، اعلیٰ حضرت سے بڑھ کے سمجھے تحقیق کر رہے ہیں۔ ارے اعلیٰ حضرت سے جب آگے بڑھا وہ ذلیل و خوار ہو کے سمجھے پخانے کے ٹھیر میں مل گیا، ملے گا، جو رہ گیا وہ ملے گا، جو رجا سے ٹکرایا ہے وہ چور چور ہو گیا۔ رجا کی تحقیق کو چیلنج کر رہے ہو، حسین پہ سمجھے کسی کو فوقیت دینا، کسی کو بڑھانا، ارے بتاؤ وہ حسین نبی کے نور سے، علی کے خون سے، فاطمہ کے دودھ سے، اسے یزید اس وقت ہم نے نیچے کر کے یزید کو بڑھاوا دے رہے ہیں۔ تو یہ بتاؤ کہ یزید نے کوئی ایسا حکم نہیں دیا، نہیں دیا تو یہ کیسے ہو گیا؟ پھر انہیں بعد میں سمجھے ابن زیاد کو کیوں نہیں قتل کرا؟ شمر کیوں نہیں قتل کرا؟ کیا اس پہ جرم عائد نہیں ہوتا ہے؟ کیا آپ کے ساتھ اس پہ نہیں لگتا ہے؟
کیوں نہیں کرا؟ جب ان کے بچے سمجھے ذبح کرے جائیں زبان تو پتہ لگائے گا نہیں، تو کہتے سمجھے کوئی گناہ نہیں ہے۔ ہیں حسین کے بچے ہی نہ ہوئے، حسین کچھ ہوئی نہ ہے۔ تو ایسے لوگوں سے سمجھے اللہ تعالی ہم سب کو بچائے، جو ایسی تقریریں کریں، ایسی تقریروں کو ہم نیٹ پہ ڈالیں، اور ایسی تقریروں کی سمجھے جو تعریف کرے، اللہ تعالیٰ انہیں ذلیل کرے، ذلیل کرے، ذلیل کرے، ذلیل کرے، ذلیل کرے۔ اللہ کے ان پہ ابھی مار ہو، ابھی مار ہو، ابھی مار ہو۔ ہاں، حسین کا ذکر انشاءاللہ ہمیشہ رہے گا، رہا ہے، رہے گا۔ یہی سمجھے اپنا سمجھے نعرہ رہے گا، سمجھے یہی اپنا نعرہ رہے گا۔ یا شہید کربلا یا دافعی کرب و بلا، گل رخا شہزادہ ہے گل گو قبا۔ دیکھا اعلی حضرت کا شعر ہے، نہیں کسی اور کا دے ہیں۔ اے جا حسن خلق حسن خلق ہے مد نسخ ہے، سینہ تاپا شکل محبوب خدا۔ دیکھا سینہ تھا وہ حسین جو سرکار اس کے جس ناپ انور سے لے کے قلب اقدس تک سرکار کے مشابہ تھے۔ وہ حسن پاک، حسن مجتبی رضی اللہ تعالیٰ، تو سرکار کے سینہ اقدس سے لے کے سر اقدس تک سرکار کے مشابہ تھے۔ دونوں بھائیوں کو جب کھڑا جاتا تو کیا جاتا تو پیارے مصطفیٰ کے جسم پاک کی تصویر بن جایا کرتی۔ پیارے نبی کی نور کی، پیارے نبی کے نور کی تنویر ہیں حسین، نانا کے جسم پاک کی تصویر ہیں حسین۔ بہت پہلے میں نے 2-4 شعر کہے تھے یہ۔ ہاں، تو پیارے نبی کے نور کی تنویر ہیں حسین، نانا کے جسم پاک کی تصویر ہیں حسین، ہے نہیں؟ ہاں، تو پیارے کیوں حدیث ہے یہ، تو جو جسم مصطفیٰ کی تصویر ہو اس تصویر کو مٹایا گیا، اور جس نے مٹایا، جس نے کاٹا، ان کی لاشوں پہ سمجھے گھوڑے دوڑائے گئے ہیں، ان کے ساتھ کچھ نہ کیا گیا۔ یزید نے حکم تمہارے مطابق نہیں دیا تو بعد میں تو یزید کے پاس سر پہنچا، تو کیوں نہیں سمجھے اس کے خلاف کچھ کرا؟ کیوں نہیں کرا؟ ہیں کیوں نہیں کرا؟ یہ ہیں تم ثبوت دے رہے، دلیلیں، سب دلیلیں تمہاری کھج جائیں گی جب اللہ کا عذاب آئے گا، اور جب سمجھے میدان قبر میں پڑے گا ٹنڈا تو سب دلیلیں تمہاری کھج جائیں گی۔ اور جب میدان محشر میں سمجھے تم پہ اللہ رسول کے عذاب کی بجلیاں پڑیں گی اور کوڑے پڑیں گے، اس وقت تمہاری دلیلیں دیکھو۔ یہ فقیر قادری دیکھے گا کہاں گئی ہیں۔ جو حسین کے خلاف بولے گا وہ ہمیشہ ذلیل ہوگا۔ حسین سے محبت کرو، سمجھے سرکار نے فرمایا ان سے محبت اللہ سے محبت ہے، ہاں، اور ان سے عداوت۔ تو بتاؤ یزیدیوں نے سرکار امام حسین سے عداوت کری نہیں کری؟ کتنی یہ حدیثیں ہیں۔ اب بتاؤ جو حسین کو چھوڑ کے یزید کی تعریفی کر رہے ہیں اسے گناہگار نہیں ٹھہرا رہے ہیں، یہ کون ہیں؟ یہ کون ہیں؟ یہ سرکار نے فرمایا یہ آج کوئی بولتا کہتا یہ ایسے بولے تو کربلا میں دیکھ کے آیا، گناہ دیکھ کے آیا، تم دیکھ کے کربلا میں آئے۔ اعلیٰ حضرت نے فرمایا وہ میں بول رہا ہوں، مفتی اعظم ہند نے لکھا بول رہا ہوں، جب تاج الشریعہ نے کہا وہ بول رہا ہوں، استاد جمن نے جو کہا وہ بول رہا ہوں، ہے نہیں؟ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی نے کہا وہ بول رہا ہوں۔ ہاں، 7 تاریخ سے پہلے پانی کھلا ہوا تھا، 7 تاریخ سے پانی بند کر دیا گیا، اب یہ کہہ رہے 1 تاریخ کو، یہ تو کہا کچھ لوگوں نے، کسی نے کہا 1 سے، کسی نے کہا
ہمیشہ پانی. اور کسی نے کیا کہا ان کے گھر میں اتنا پانی تھا انہوں نے غسل کیا. بتاؤ اب یہ تعجب کی بات دیکھو, گھر میں اتنا پانی غسل کرے آدمی, اب بچے پیاس سے تڑپیں. ایک لفظ ہے حضرت اس کا عربی کا اس کا معنی ہے خوشبو لگانا بھی اور غسل کرنا بھی, اور اسی سے اس نے یہ تعبیر نکال کے کہا کہ غسل کراتے ہیں. اب یہ بتاؤ, آپ اندازہ لگاؤ کتنا پانی غسل کا ہے, سب غسل بھی کر رہے ہیں اور پیاس سے تڑپ رہے ہیں. تو آدمی سمجھے پانی نہ پیے گا, غسل کرے گا, تڑپتا رہے گا پیاس سے. جھوٹے پکڑیا چور. ہاں حسنیہ فرما رہے تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہوں, تیری قدرت جانور تک آپ سے سیراب ہوں, پیاز کی شدت سے تڑپیں بے زبانیں اہل بیت. دیکھا حسنیہ فرما رہے ہیں. اور ایک جگہ کیا فرمایا, نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے, نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے. کون سی پیاس؟ شہادت. اتر آتی زمین کربلا پر نہر جنت کی, اتر آتی زمین کربلا پر. ہاں دیکھا, تو وہ تو انہیں وہ سمجھے چاہیے تھا, نہ تو سمجھے کوئی اشارہ کرتے تو جنت کی نہر وہاں آ جاتی. ارے انہی کے بیٹے کے بیٹے, پوتے کے پوتے, پوتے کے پوتے, در پوتے اجمیر میں آئے غریب نواز ہیں. ارے ان کے پوتے کے پوتے, پوتے کے پوتے, پوتے کے پوتے, پوتے کے پوتے, تب پوتے اجمیر میں غریب نواز آئے تو دور سے سجے پورا انا ساگر بھروائی لیا ہے نہیں. جب پوتے کے پوتے در پوتے کا یہ عالم ہے, جو داداؤں کا دادا, جو ناناہوں کا نانا, جو ولیوں کا ولی, غوث اعظم کا آقا, جو غریب نواز کا آقا ہیں, جو امام زید العابدین کے والد ہیں, جو امام محمد رضا کے سمجھے دادا ہیں, جو امام باقر کے سمجھے دادا ہیں, تمام اولیاء کے سردار پر اس حسین کا عالم کیا. جب ان کے کہنے سے انا ساگر ایک پیالے میں ہو جائے تو ان کی تو شان ہی نرالی ہے. وہ اشارہ کرتے تو سمجھے جنت کی نہر آ جاتی. وہی تو بریلی کے امام اعلیٰ حضرت کے بھائی مولانا حسن رضا خان نے کہا, نہ ہوتے گر حسین ابن علی اس پیاس کے بھوکے, اتر آتی زمین کربلا پر نہر جنت کی. مگر منظور تھا ان کو سوکھا گلا ہی کٹوانا, کہ رویت پیاس سے بڑھتی رہے, کہ شدت پیاس کی بڑھتی رہے اس رویت کے شربت سے. تو انہیں تو یہی منظور تھا, تو ان کے لیے کوئی بہت کمی تھوڑی نہیں تھی. حسین کوئی مجبور نہیں تھے. اس دن میں نے بتایا تھا, اشارہ کیا تو جہاں آگ میں جل گیا, اشارہ کیا تو پیاسا مارا وہ. تو اپنی شان نہیں دکھانا تھی انہیں, شان نہیں دکھانا تھی, وہ تو امتحان تھا. امتحان میں یہ تھوڑی نہیں ہوتا ہے. ہاں شان دکھائی جاتی ہے. ہر ایک امتحان دیتا ہے. پیپر ہو رہا تھا, یہ بہت ہائی پیپر تھا, یہ بہت ہائی پیپر تھا حسین کا, جسے امام حسین نے دیا. اب بڑی سادگی, بڑی محبت کے ساتھ دیا. یہ حسین ہی کا سمجھ حصہ تھا یہ پیپر دینا. ہاں اور کسی کا نہیں تھا. ہاں رزلٹ ایسا بہتر آیا, ایسا بہتر آیا کہ پوری دنیا میں جس کا شعرا ہے بہتری کا. فرشتے بھی سمجھے تعریف کر رہے ہیں, جنات بھی کر رہے ہیں, انسان بھی کر رہے ہیں. تمام اولیاء کا تعریف کرتے چلے آئے, تمام مفسرین تعریف کرتے چلے آئے, تمام محدثین تعریف کرتے چلے آئے, تمام صالحین تعریف کرتے چلے آئے, مگر چند سمجھے کم دماغ والے سمجھے وہ لج رہے ہیں.
نہ جسے دیکھو ہر ایک نے تعریف. تو یہ ہر ایک کے حصے میں نہیں ہوتا. ہاں تو میرے حسین کی یہ شہادت کا معاملہ، یہ شہادت کوئی ایسی نہیں، بہت بڑی شہادت تھی جو حسین نے کربلا میں پیش کی. یہ بہت بڑا آپ کا امتحان تھا، اور امتحان ایسا ہوا کہ آج پوری دنیا میں حسین چمک رہے ہیں. جبھی تو آپ کو شہید اعظم کہا جا رہا ہے. شہادت تو اوروں نے بھی پائی ہے. اعلیٰ حضرت کا سمجھے شجرہ اٹھائے کے دیکھو، اعلیٰ حضرت نے کیسے کیسے شعر لکھا امام حسین کے بارے میں. اس اٹھائے کے دیکھو، ابھی میں نے 2-3 شعر پڑھے، اسی میں اور بہت شعر تھے کہ اعلیٰ حضرت فارسی میں لکھے ہیں. تو کیسے کیسے لکھا سرکار امام حسین کے بارے میں. آج حسین سے الجھنے والوں سوچو حسین کون ہے، کس کے بیٹے ہیں، کس کے نواسے ہیں. فیصلہ جب کرا جاتا تو یہ بھی دیکھا جاتا ہے ادھر کون ہے ادھر کون ہے، یہ بھی دیکھا جاتا ہے. اب تم نے ایسا فیصلہ کر دیا، سمجھے نا حسین کیا ہے، نہ ان کے نانا کی اہمیت، نہ ان کے باپ کی اہمیت، نہ ان کی نانی کی اہمیت، نہ ان کی والدہ کی اہمیت، نہ ان کے بھائی کی اہمیت. جس کی تعریف میں قرآن اترا ہو، حدیث ہو. یزید وہ پلید ہے، انسان ہے جس کی تعریف میں سمجھے ایک حدیث نہیں ہے، جس کی تعریف میں ایک حدیث نہیں، اس کی تعریف کر رہے ہیں. ہر آدمی اپنے کی تعریف کرتا ہے. اب یہاں تو سمجھ گا کون کس کا ہے، جو جس کا ہوگا وہ اس کی تعریف کرے گا. ہم حسین کے ہیں تو حسین کی تعریف کر رہے ہیں. تمہیں اس کی محبت ملی تو اس کی محبت میں تم مگندہ ہو. ہم حسین کی محبت میں رہیں گے انشاءاللہ تعالی. ہمیں یہی کرنا ہے، ہمیں حسین ہی کو چاہیے، حسین ہی سے ہماری محبت، ہمیں کسی اور کو نہیں چاہیے. یہ حسین نے شہادت دی، سمجھے. یہ امتحان شہادت کا تھا، بہت بڑا امتحان تھا. اللہ تعالیٰ نے امام حسین کو اس میں پاس کر دیا. ویسے پاس ہوئے کہ آج پوری دنیا میں حسین کا شہرہ ہے، چرچا ہے، اور قیامت تک رہے گا. اور یہ بھی ہے، بعض نے یہ بتایا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری بیٹی فاطمہ کل ایک خون میں رنگا ہوا کپڑا لے کے رب کی بارگاہ میں حاضر ہوں. تو کہی گیا ہے بادشاہ عادل اعظم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اپنے بچوں کا انصاف چاہتی ہوں. اور سرکار نے فرمایا میری بیٹی کہ حسب منشا فیصلہ ہوگا. تو سیدہ فاطمہ کی مرضی کے مطابق اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا. اور ظاہر سمجھے یزید قاتل ہے نہیں، سب یہ قاتل ہیں، تو انہیں سزا دی جائے گی، انہیں سزا دی جائے گی. پھر یہ لوگ کیا کریں گے؟ تو یہ لوگ کیا کریں گے؟ بچائیں گے اسے کیا؟ یزید کو بچانے میں لگے ہیں اور خود سمجھے پھنس گئے بچانے میں. خود بچ گئے، پھنس گئے. حسین سے محبت کرو تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر جگہ بچو گے. ہاں کیوں؟ جو حسین سے پھر گیا وہ پیارے مصطفیٰ سے پھر گیا، اور جو پیارے مصطفیٰ سے پھر گیا وہ بچے گا کہیں نہیں. وہ کل میدان محشر میں پریشان ہوگا. حضور حسن علیہ رحمہ فرماتے ہیں حشر میں ایک کا منہ تک، حشر میں ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو. حشر میں ایک کا منہ تکتے پھرتے ہیں عدو. آفتوں میں پھنس گئے ان کا وسیلہ چھوڑ کر. وہاں سمجھے منہ تکیں گے، ارے ہماری بچائے لے، بچائے لے. ہم بہت بڑے مولوی کہلاتے تھے، ہم عالم کہلاتے تھے، ہاں حدیث پڑھاتے تھے، ہمیں بچائے لے. کوئی نہیں ہوگا. جو تیرے در سے یار پھرتے ہیں
در بدر ہی خارے پھرتے ہیں۔ ہاں تو حسین سے محبت کرو، ہمیں یہی بزرگوں نے سبق دیا ہے۔ حسین ہماری پہچان ہے، حسین ہماری شان ہے، حسین وہ ہیں جن پہ سب کو ناز ہے۔ بولو ہمیں ناز کس پر ہے؟ اور کسی کو ناز یزید پہ ہے؟ اسے یزید مبارک کو، ہمیں حسین مبارک ہیں۔ اور ہم ہی نہیں، حسین وہ ہیں جن پہ نماز ناز کرتی ہے، جس پہ شجاعت ناز کرتی ہے، جس پہ ولایت ناز کرتی ہے، جس پہ کرامت ناز کرتی ہے، اور جس پہ خود شہادت ناز کرتی ہے۔ کہا تاج الشریعہ نے حسین ابن علی تم پر شہادت ہے نہیں؟ پہلا شعر کیا ہے؟ شہنشاہ شہیدہ ہیں، انوکھی شان رکھتے ہیں۔ دیکھا شہنشاہ، یہ کون کہہ رہا ہے؟ تاج الشریعہ کے مرید ہو تم لوگ، اور جو نہیں ہو وہ بھی سن لو ہو، تو جو بھی ایسا آدمی اس سے آج ہی سے بالکل ختم کر دو۔ یہ تاج الشریعہ کا اعلان ہے، شہنشاہ شہیدہ ہو۔ شہنشاہ کیسا کہتے ہیں؟ بادشاہوں کے، ہاں یعنی شہیدوں کے جو بادشاہ، ان کے بھی بادشاہ امام حسین ہے۔ شہنشاہ شہیدہ ہو، کچھ ایسی شان رکھتے ہو، انوکھی شان رکھتے، انوکھی مالے بے مثال، نرالی، جس کا کوئی جواب نہیں، انوکھی شان رکھتے ہو۔ حسین ابن علی پر، حسین ابن علی تم پر شہادت، دیکھا ہر ایک تو شہید شہادت پہ ناز کرتا ہے، اور شہادت کس پہ ناز کر رہی ہے؟ اور یزید پہ کیا ناز کر رہے ہیں؟ یہ لوگ کر رہے ہیں، یزید پہ یہ لوگ ناز کر رہے ہیں۔ تمہیں انہیں یزید مبارک ہو، ہمیں حسین مبارک ہو۔ شہ خوبہ پہ ہر خوبی ملاحت ناز کرتی ہے، ہر خوبی و خصلت ناز کرتی ہے۔ دیکھا یہ ہے میرے حسین کی شان، ہر چیز ان پہ ناز کرتی ہے، خود اللہ تعالیٰ ان پہ ناز کرتا ہے، اللہ ان پہ ناز کرتا ہے۔ علامہ حسن میاں علیہ رحمہ آئینہ قیامت انتخاب شہادت میں لکھتے ہیں، جب ادھر کربلا کا میدان سنڈے گرم تھا، کربلا کا میدان گرم تھا، تو اس پہ لکھتے ہیں امام سندھی سیدی اعلیٰ حضرت کے بھائی استاد زمان علامہ حسن علیہ رحمہ فرماتے ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فرشتو آؤ دیکھ لو، کل جب میں ان کے جد کریم آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے والا تھا، اور تم سے میں نے کہا تھا، تم اعتراض کر رہے تھے، تم نے اعتراض کیا تھا کہ ایسے کو پیدا کرے گا تو دنیا میں جھگڑا فساد کرے گا، خون ریزی کرے گا، تم نے کہا تھا یہ، اور تم نے باتوں باتوں میں یہ بھی کہا تھا تیری عبادت تو ہم کرتے ہیں، تیری تسبیح ہم بیان کرتے ہیں، تیری پاکی ہم بیان کرتے ہیں، تو اس میں تمہارا یہی تو اشارہ تھا کہ ہمیں خلافت دے دی جائے، نحن نسبح بحمدک ونقدس لک، تم جو یہ کہہ رہے تھے اس میں تمہارا یہی تو مقصد تھا، تو تم نے آدم علیہ السلام ان کی اولاد کی سمجھے یہ باتیں تو دیکھ لی کہ جھگڑالو ہوں گے، وہ خونریزی کرنے والے ہوں گے، تم نے یہ تو دیکھ لیا، تمہاری ادھر تو نگاہ پہنچی اور تمہاری ادھر نگاہ نہیں پہنچی، ہے کوئی تم نے دیکھے جس پہ تم نے اعتراض کیا، انہی کے بیٹوں میں دیکھ لو، حسین ابن علی چھوٹے چھوٹے بچوں کو میری راہ میں قربان کر رہے ہیں، ہے کوئی ایسا؟ جوان بیٹے کو میری راہ میں قربان کر رہے ہیں، جوان بھتیجوں کو میری راہ میں قربان کر رہے ہیں، جوان بھائیوں کو میری راہ میں قربان کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حسن میاں علیہ رحمہ اس کے اندر لکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ فخر فرما رہا کہ ہے پھر تو تم نے کوئی ایسا ہے کوئی ایسا، تو دیکھا اللہ تعالیٰ کس پہ فخر کر رہا ہے،
امام ہے کوئی ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا ہے؟ اور اس میں یزید کے لیے حسن علیہ الرحمہ نے وہی لکھا، فاسق ہے، فاجر ہے، ایسا ہے، ویسا ہے، تمام اس کے لیے لکھا۔ بہرحال یزید ہماری نگاہ میں بہت بڑا نالائق ہے، پلید ہے، گندا ہے جی ہاں، اور یہ ہمیشہ انشاءاللہ تعالیٰ ذلیل ہوتا رہے گا۔ یزید کو پلید کہا جائے گا نہیں کہا جائے گا؟ کہا جائے گا ہے؟ اب جو لوگ کہہ رہی ہے مجرم نہیں، تو ان کے نزدیک یزید پلید نہیں ہوا، ان کے نزدیک تو نہیں ہوا۔ وہ اعلیٰ حضرت نے لکھا، اسے کہا اسے ہاں لکھا اسے یہ۔ تو بہرحال ہمارا جو مسئلہ ہے وہ یہی ہے، ہمارے نزدیک یزید ظالم ہے اور ظالم رہے گا، اور جو اسے ظالم نہ بنائیں، مانتے ہیں تو صحیح مانتے، وہ اپنی گود میں بیٹھا لیں، وہ اپنی قبروں میں لے جائیں، سمجھے؟ ہاں اسی سے مدد مانگے، ہمیں حسین سے مدد چاہیے ہے۔ تو یہ بالکل روایتیں غلط ہیں کہ سمجھے خیمے میں اتنا پانی تھا ان لوگوں نے غسل کیا، یہ سب غلط ہے۔ ہاں یہ پہلے کا ہو سکتا 7 تاریخ سے پہلے، جب تو سمجھے نہر فرات کے پاس ان کے خیمے لگے ہوئے تھے، جتنا چاہتے پانی لیتے۔ پھر نہر کے پاس سمجھے یہ بھی ہوتا ہے، جب کہیں ندی ہے، نہر ہے، تو پانی قریب میں بھی آئی جاتا ہے، ذرا گڈھا کرو ایک دم پانی نکل آتا ہے۔ اب ہو سکتا خیمے کے اندر سمجھے انہوں نے کہیں اندر گڈھا کر لیا، وہاں قریب میں تو پانی بھر گیا، وہ یہ سب پہلے کا ہوگا، اس وقت کا نہیں ہے۔ اور جن لوگوں نے جو لکھا پانی اتنا تھا اور وہ سمجھے آخر تک رہا، وہ سب مکار ہیں۔ اعلیٰ حضرت نے سمجھے ان کے بارے میں کیا کیا لکھا ہے، کتابوں میں دیکھ لو سمجھے۔ ہاں علامہ سمجھے ابن کثیر وغیرہ کے بارے میں کیا لکھا ہے، میرے پاس تفسیر ابن کثیر رکھی ہوئی ہے، سمجھے۔ ہاں اس میں کیا تھا گندی باتیں لکھی ہیں، اعلیٰ حضرت نے سب پہلے ہی بیان کر دیا۔ الحمدللہ ہم صحیح ہیں، ہم صحیح کہیں بات کر رہے ہیں۔ ہاں ہم جو ابن کثیر وغیرہ کو نہیں مانتے ہیں، ہم انہیں کسی کو نہیں مانتے ہیں، ہم حسین کو مانتے ہیں، اور حسین کا جو چہنے والا صحیح ہوتا اسے مانتے ہیں، ہم غلط کو نہیں مانتے ہیں۔ حسین ہمارے شہنشاہ، ہمارے آقا ہیں، ہے نہیں؟ اور یہی سمجھے کسی بزرگ نے کہا، بعض نے کہا، غریب نواز نے کہا، شاہ است حسین، بادشاہ ہے نہیں، دی است حسین، پناہ دی ہے، سرداد نداد دست دست یزید، حقا کے بنائے لا الہ ہے است حسین، لا الہ یعنی اسلام کی بنیاد، ارے حسین ہے نہیں، اسلام کی بنیاد حسین ہے نہیں۔ بعض لوگوں نے شرک پہ بھی سمجھے اعتراض کیا، ایک کہنے لگا ارے حسین کو اسلام کی بنیاد کہنا، میں نے ہاں بالکل صحیح ہے، میں نے حدیث میں آیا، یہ بلکہ آیا میں نے حدیث میں آیا میرے صحابہ کی محبت جو ہے سمجھے یہ اسلام کی بنیاد ہے، اور میرے اہل بیت کی محبت اسلام کی بنیاد ہے، اور جو قرآن کی آیت بھی ہے، سمجھے۔ ہاں تو اب صحابہ سے محبت کرنا، پھر یہ بھی حدیث ہے، یہ بتایا گیا ہے ہر چیز کی ایک بنیاد ہوتی ہے، ہر چیز کی، اور سرکار نے فرمایا میرے صحابہ کی محبت یہ دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد ہے، اور میرے اہل بیت کی محبت، تو ہر صحابی کی محبت دین کی بنیاد، اسلام کی بنیاد، تو حسنین کریمین کی محبت تو اولا و درجہ سمجھے اسلام کی بنیاد ہے۔ اب یہ شعر کہنا حق ہے، حقا کے بنا لا الہ، بالکل صحیح ہے، بالکل صحیح۔ اس پہ اعتراض کرے وہ اپنے سمجھے دماغ کا علاج کرائے، اس پہ اعتراض کرے وہ اپنے دماغ کا علاج کرائے۔ ہمارا علاج میرے حسین نے پہلے ہی کر دیا، پیدا ہونے سے پہلے ہمارے حسین ہمارا سب علاج کر چکے ہیں۔ ہاں ہم پہلے ہی سمجھے کہ ہمارے بادشاہ حسین یزید نہیں ہے مردود، ہمارا بادشاہ، ہمارے بادشاہ ہاں وہی کہا
اور وہی تاج الشریعہ نے کیا شہنشاہ شہیدہ ہو ہیں. ہاں دیکھا. تو ہمیں اپنے ان بزرگوں سے محبت کرنا ہے. ہمارے مفتی اعظم ہند کا بھی یہی پیغام ہے. اٹھائے دیکھو فتویٰ مستفیہ مفتی اعظم ہند نے سمجھے سرکار امام حسین کی تاریخ میں کیا کہا اور یزید کے بارے میں کیا کیا کہا. سمجھے. ہاں. اور یزید کو کیا کیا لکھا فتویٰ مستفیہ میں, جو ہمارے مرشد پاک نے کہہ دیا ہم اسی کو مانتے ہیں. ہاں. مفتی اعظم ہند نے کیا اعلیٰ حضرت ہر سال محرم میں استاد جمن علامہ حسن میاں کی کتاب آئینہ قیامت انتخاب شہادت پڑھوائے کے سنا کرتے تھے, اور بہت سے لوگ بیٹھ کے پوری کتاب پڑھی جاتی تھی اعلیٰ حضرت کے سامنے, اور اس میں یہ سب دیا ہے. اور یہ بھی دیا کہ امام حسن کو زہر کس نے دیا, جوتا پہ بتایا جاتا ہے. حسن میاں نے لکھا, یہ کچھ لوگوں نے اس پہ اعتراض کیا تو نے کہا نہیں یہ صحیح ہے. مفتی اعظم نے لکھا نہیں یہ صحیح ہے. فتاویٰ مستفیہ مفتی اعظم نے فرمایا صحیح ہے. بولا اگر یہ غلط ہوتا تو اعلیٰ حضرت اسے ہر سال سنا کرتے تھے, فوراً نہیں من کہتے یہ ہٹاؤ. مفتی اعظم ہند نے فرمایا. آج بہت سے لوگ کہتے ہیں, تو میرے مفتی اعظم ہند نے کھل کے گیا ہے, فتویٰ مستفیہ میں بہت بڑا فتویٰ بیان کیا, اور آخر میں دلیل دی کہ اعلیٰ حضرت اس کتاب کو سنا کرتے تھے, اس میں یہی دیا ہے. تو یہ بھی حضرت نے, تو جو مفتی اعظم ہند کا فتویٰ ہے وہی سمجھے الحمدللہ سمجھے ہمارا عمل ہے, ہمیں اسی لینا. آج یہ مفتی اعظم ہند کا پروگرام ہے نہیں. میرے سرکار مرشد کریم مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالی عنہ 14 محرم الحرام کو دنیا سے تشریف لے گئے. آج 15 ہے, اور مفتی اعظم ہند کا کل عرس مقدس بریلی شریف میں منایا گیا, میں بھی حاضر تھا. مفتی اعظم ہند کو پوری دنیا جانتی ہے, پوری دنیا جانتی ہے. اور کیوں نہ جانے, وہ ایسے تھے جب پیدا ہوئے جب بھی ان کے پیر نے اعلان کر دیا تھا. ارے بھائی کسی آدمی کا کوئی اعلان کرے, اسکول میں اعلان کوئی بچہ کرے تو لوگ کم دھیان دیتے ہیں, اور کوئی بڑا کرے تو زیادہ دھیان دیتے ہیں, اور ٹیچر کرے تو اور زیادہ دھیان دیتے ہیں. اور کر دے پرنسپل اعلان تو ایک دم سارے ٹیچر بھی سنتے بھی پرنسپل کا اعلان ہے نہیں, ہے نہیں. ارے بھائی ہاں, تو ایسے ہی ہے. میرے مرشد کریم قطب عالم مفتی اعظم ہند کے بارے میں کس نے اعلان کیا؟ سرکار نوری میاں نے کیا. وہ اعلیٰ ہیں تو ان کا اعلان بھی اعلیٰ. یہی وجہ ہے کہ آج پوری دنیا میں سمجھے نوری میاں کا اعلان گونج رہا ہے کہ مفتی اعظم ہند اپنے وقت کے شیخ المشائخ مجدد ابن مجدد. جتنا بڑا جو ہوتا ہے اتنا بڑا اس کا اعلان ہوتا ہے نہیں. تو ان کا اعلان مفتی اعظم ہند کا اعلان ان کے مرشد کریم سرکار نوری نے کیا تھا. تو مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے عالم تو تھے جید, مفتی تو تھے, اپنے وقت کے سب سے بڑے ولی کامل بھی تھے, سب سے بڑے ولی کامل بھی تھے, بزرگوں کے بزرگ تھے, پیروں کے پیر تھے. وہ ایسے پیر تھے, ایسے پیر تھے, ایسے روشن ضمیر تھے کہ سرکار غوث اعظم کا چہرہ آپ کا چہرہ ملتا ہوا تھا. اس لیے آپ کو ہم شبیہ غوث اعظم کہا جاتا ہے کہ غوث اعظم کے ایسے عاشق, ایسے عاشق, ایسے عاشق بالکل ہو بہو وہی چہرہ بنے. اور یہی نہیں, نواب رحمت علی خان بہت گھومے دنیا میں, یہاں تک کہ بغداد معلیٰ بھی پہنچے اور سرکار غوث اعظم کی بارگاہ میں کیا. ہم چاہتے کوئی یہاں کا خاص آدمی یہاں پہ ہو, آپ کے سجادہ نشین میں, یا کوئی سندے غوث اعظم آپ کے خاندان میں, آپ کے آل میں, ہم اس سے مرید ہو جائیں. تو وہاں لیٹے تو خواب میں زیارت ہوئی, میرا نائب تو بریلی میں ہے, ہندوستان میں وہاں مرید ہو جاؤ. کا کون کیا مصطفیٰ رضا بریلی میں ہے. دیکھا دنیا تو یہ ہے کہ مرید پیر کے بعد بھیجا مرید ہونے کے لیے, اور جب پیروں کے پیر دستگیر روشن ضمیر ہیں وہ بغداد سے بریلی مرید ہونے کے لیے بھیج رہے ہیں. کوئی کیا سمجھے گا میرے مفتی اعظم ہند کی شان و عظمت کو.
کہ بغداد کے آقا، بغداد کے شہنشاہ، بغداد کے دولہ، ولیوں کے تاجدار سرکار غوث اعظم بغداد شریف سے کہاں بھیج رہے ہیں؟ جب مفتی اعظم ہند کا دیدار کیا تو کرے خدا کی قسم غوث اعظم کے چہرے میں آپ کے چہرے میں بال برابر کی فرق نہیں، دیکھا؟ یہ ہے مفتی اعظم ہند۔ آج مفتی اعظم ہند میں بھی کوئی لوگ کمی نکالنا کہہ رہے ہیں، انہوں نے کم سمجھی میں فتویٰ دے دیا میک پہ نماز منع ہے، مگر اب کم سمجھی میں اس کا مطلب تو نے سمجھے پاگل پنے میں یہ کہہ دیا یہ کہ مفتی اعظم کم سمجھی میں، تو نے پاگل پنے میں کہہ دیا ہے۔ مفتی اعظم ہند ایسے سمجھدار، ایسے سمجھدار، ایسے سمجھدار کہ جو آدمی سمجھے کسی بات کو مہینوں میں سمجھتا ہے، میرے مرشد کریم دیکھتے ہی سمجھ جایا کرتے ہیں، بتا دیا کرتے ہیں جتنا انہیں علم ہے کوئی اور ہے۔ اللہ کا ولی ہوتا بولو اس کے سامنے لوح محفوظ ہوتا نہیں ہوتا ہے، ارے ہوتا نہیں ہوتا لوح محفوظ ہے۔ اور مفتی اعظم ہند کو مفتی اعظم ہند اپنے وقت میں ولیوں کے ولی ہیں، تو لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہیں۔ اب انہیں کوئی یہ کہتے سمجھے اس کم سمجھی میں ہے، اب کوئی کہا سمجھے وہ تو اس وقت انہیں ولایت نہیں ملی، اب ایک گدھے انہیں ولایت نہیں ملی تھی۔ سرکار نوری میاں تو یہ فرماتے پیدائشی ولی ہیں، پیدا ہوئے زمانے کو دیکھ رہے ہیں، سب کو دیکھ رہے ہیں، لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہیں، میرے مرشد کریم قطب عالم مفتی اعظم ہند پیدا ہوتے ہی لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہیں، جب پیدا ہوتے ہی لوح محفوظ کو دیکھنا۔ آج تو عمر بہت ہو گئی، آج اگر میک کا مسئلہ آیا آج آپ نے کہہ دیا سمجھے میک پہ نماز نہیں ہوئے گی، اب یہ کہنا کم سمجھی میں، تو اس کا مطلب تم نے سمجھے پاگل پنی میں کہا ہے۔ مفتی اعظم ہند تو پیدا ہوتی سمجھے لوح محفوظ کو دیکھ رہے ہیں، میک کیا چیز ہے یہ میک کیا لیا ہے ان کے لیے ہیں، وہ تو پیدا ہوتے ہی دیکھ رہے۔ جب میرے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ حج کے لیے تشریف لے جا رہے ہیں، بہت بھیڑ تھی، ٹرین جو تھی 1.5 گھنٹہ لیٹ ہو گئی، اور جتنی بھی ٹرین کے کرمچاری تھے سب پریشان تھے، بات کا ٹرین کیوں نہیں چھوٹ رہی، ٹرین جا ہی نہیں رہی۔ آپ نے 3 حج کیے مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کتنے حج کیے؟ 3 حج آپ نے کیے تھے۔ اب وہ ٹرین جا ہی نہیں رہی، بہت دیر ہو گئی، آج کیا ہے سب لوگ پریشان، 1.5 گھنٹہ لیٹ ہونے جا رہی ہے، سب لوگ کہہ رہے ہیں مگر کیا پتہ کیا کسی کو، دنیا تو ٹرین کا انتظار کر رہے اور ٹرین کسی اور کا انتظار میں لگی ہوئی ہے، نہیں فرما رہے میرے اعلیٰ حضرت، جو کہ اس در کا ہوا خلق خدا اس کی ہوئی، جو کہ اس در سے پھرا اللہ سے وہ پھر گیا۔ مفتی اعظم مدینے کے ہوئے تو سمجھے سب اللہ تعالیٰ نے ان کا کر دیا، تو ٹرین بھی کر رہی ہے مصطفیٰ رضا ہم تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، ہم تمہیں چھوڑ کے نہیں جائیں گے، کیوں کہ تم پیارے مصطفیٰ کا سمجھے کبھی ذکر نہیں چھوڑتے، ہمیشہ تم ان کی یاد میں لگے رہتے ہو، جو اس کا ہوتا سب تمہارا ہوتا، ہم تمہارے ہیں، اوروں کو چھوڑ سکتے تمہیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ ہاں اگر تمہیں چھوڑ دیا تو بہت بڑے گھاٹے میں پہنچ جائیں گے، ہم تمہیں نہیں چھوڑ سکتے ہیں۔ یہاں تک کہ کچھ دیر کے بعد میں ایک دم نعرہ تکبیر اللہ اکبر، اب آوازیں بلند تھیں، اب لوگوں نے دیکھا جو کرمچاری تھے وہاں پہ ریلوے کو، ارے یہ ہے معاملہ کہ مفتی اعظم ہند علیہ رحمہ حج کو جا رہے، تو ان کے انتظار میں ٹرین کھڑی ہوئی ہے، ان کے انتظار میں سبھی دیکھا، سب جو وہاں کے کرمچاری تھے، مسلم بھی تھے غیر مسلم جو سبھی سمجھ گئے کہ مفتی اعظم ہند کی شان یہ ہے، سبھی جانتے ہیں، تو سب سمجھ گئے کس کا انتظار کر رہی ہے یہ۔ ہاں حضرت پہنچے پلیٹ فارم پر، اور جیسے ڈبے میں چڑھ رہے تھے ایک ٹیٹی پہنچ گیا غیر مسلم اور قدموں پہ گر گیا، اور قدم پکڑ لیے، چھوڑ ہی نہیں رہا ہے۔ حضرت نے کوئی چھوڑ دو، بولے حضور نہیں چھوڑوں گا جب تک کہ میرا کام نہ ہو جائے گا۔ کیا کام ہے تیرا؟ اب دیکھا 1.5 گھنٹہ تو ٹرین لیٹ ہو گئی، بہت لیٹ کر دیا، مگر میرے مرشد کریم مفتی اعظم ہند کی یہ شان تھی، سمجھے جب کوئی پریشان آتا اس کی پریشانی کو دور کیا کرے،
اس کی پریشانی کو دور کیا کرتے تھے. کئی مرتبہ ایسا ہوا ٹرین تو چھوڑ دی, اس کی پریشانی دور کرنے لگے. ہاں آپ بہت بڑے سنت کے پیکر تھے. سنت تو بہت بڑی چیز ہے, ایک ایک مستحب پہ بہت سختی سے عمل کرتے تھے مفتی اعظم. یعنی سنت تو بڑی چیز ہے, ایک ایک مستحب پر. ایک مرتبہ مفتی اعظم ہند کہیں سفر سے تشریف لائے اور کسی نے سمجھے جیسے ٹرین سے اترے کسی نے کہہ دیا آپ کے فلاں ملنے والے ہیں. وہ کہ ہاں, کیا ان کی طبیعت بہت زیادہ علیل ہے. حضرت نے کہا اچھا کیا؟ تو حضرت نے کہا اب تو بھئی رات ہو گئی ہے, اب اتنی رات میں ان کے یہاں جائیں گے, کچھ سوتے ہوں گے تو انہیں تکلیف ہوگی. اب رات میں جائے گا انہیں تکلیف پہنچانا یہ اچھا نہیں. اور حضرت نے کہا اب گھر بھی نہیں جاؤں گا. جب میں نے سن لیا کہ حدیث میں آیا جب کسی کی طبیعت خراب سنو تو اس کی عیادت کو جاؤ, اب گھر جاؤں تو یہ بھی سمجھے خلاف حدیث کے. تو مفتی اعظم ہند پوری رات اسٹیشن پر رہے. ہے کوئی ایسا لاؤ دنیا میں دکھاؤ نہ, اور کوئی بتا کہتا رہے بھائی اب رات اتنی دور سفر کر کے آئے ہو اور عیادت کو جانا کوئی سنت و واجب تھوڑی نا, خالی مستحب ہے, چلو آرام کرو صبح جائیں گے آرام سے. وہاں آپ نے کہا نہیں, میرے آقا نے فرمایا جب کسی کے بارے میں سنو تو اس کے یہاں اس کی عیادت کو جاؤ. بعد میں جا سکتے ادا ہو سکتا تھا مگر نہیں, وہ سمجھے اتنا بڑا شریعت کا سمجھے علم مدار, اتنا بڑا سمجھے شریعت پہ عمل کرنے والا جس کا پوری دنیا میں شورا, وہ کیسے یہ برداشت کر سکتا ہے. کوئی ایسا دکھا لو. آج مفتی اعظم ہند کے ہمسری کا دعویٰ کرنے والوں شرم نہیں آتی ہے؟ اپنے آپ کو تاجدار اہل سنت کہلاتی ہو اور سنتوں کا جنازہ نکالتی ہو ہیں. اب میرے مفتی اعظم ہند کو دیکھو, سنت تو بہت بڑی چیز ہے, مستحب پہ کیسا عمل کر رہا ہے. کیا ان میں کوئی ایسا پیدا ہوا جن نے اتنا ایسا عمل کرا ہو؟ نعرہ کا تاج دے دیا سنت زندہ باد ہیں, اور سنتوں کا جنازہ نکالتے ہیں, اذان ثانی مسجد کے اندر کہلواتے ہیں اور فوٹو کشی سمجھے کرتے ہیں, تمام سمجھے غلط کام کرتے ہیں. میرے مفتی اعظم ہند پوری رات باہر رہے. جب صبح ہو گیا نماز وہیں پڑھی, نماز پڑھنے کے بعد فجر کے پھر حضرت نے کہا چلو اب چلتے عیادت کے لیے. تو یاد کری جائے, عیادت کی جائے کہ وہیں بیٹھے رہے تسبیح و تحلیل پڑھتے رہے. ہے کوئی ایسا؟ مفتی اعظم ہند کی برابری کا دعویٰ کرنے والوں ذرا غور کرو, پتہ لگ جائے گا, ہوش سمجھے اڑ جائیں گے. مفتی اعظم ہند کی وہ شخصیت ہے. تو میرے سرکار تاجدار اہل سنت مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ ٹرین پہ چڑھ رہے, وہ پیروں پہ گر گیا. ٹی نہیں چھوڑ دیں آپ, کیا بات ہے. کیا سرکار معاملہ یہ میں ٹی ہمیں ٹکٹ وغیرہ چیک کیا کرتا تھا اور یہ ٹیوں کو سب سے مل کے وہ بیچ جایا کرتا, کیا اس میں جایا کرتا. ایک دن یہ ہوا کہ میں نے آفس کے اندر اپنا حاضری میں نام لکھا دیا اور میں گیا ہی نہیں, غیر حاضر ہو گیا. وقت کی بات یہ اسی دن مجسٹریٹ چیک ان ہو گئی, اور جب وہاں یہ ہوئی اور وہاں یہ پہنچے, اور جب ہم لوگوں کو تلاش کیا ہم وہاں تھے ہی نہیں. تو مجھ پہ ان نے ایک تو یہ دھوکہ دینے کا کہ آفس میں تو یہ لکھ دیا یہ سمجھے ڈیوٹی پر ہے اور ڈیوٹی میں تھا نہیں ہے. تو ایک تو دھوکہ دینے کا, دوسرا غیر حاضری کا, تیسرا لاپرواہی کا. مجھ پہ کئی سمجھے یہ مقدمے لگائے گئے اور مجھے سسپینڈ کر دیا گیا اور جرمانہ ڈال دیا گیا. سرکار نوکری بھی جا رہی ہے, جیل میں بھی جا رہے ہیں اور جرمانہ بھی دینا پڑے گا. ہمیشہ کے لیے بچے ہم سب پریشان ہو جائیں گے. اب آپ سے بھیگ لینے آیا, دیا فرمائیں, کرم کریں. مفتی اعظم آپ نے کچھ دیر سے کرا, کچھ پڑھتے رہے. آپ نے کہا ٹھیک جاؤ, کچھ نہیں ہوگا, گھر جاؤ, تمہیں سمجھے مقدمے کی پیروی وغیرہ کچھ نہیں کرنا, گھر جاؤ سیدھے. غیر مسلم تان نے سنا, ایک دام باغ ہو گیا, یقین ہو گیا اسے. سبھی لوگ جانتے ہیں مفتی اعظم ہند نے جو فرما دیا ہے وہ ہوگا, بدلا نہیں جائے گا. حضرت ٹرین پہ بیٹھے چلے گئے, یہاں تک کہ ممبئی پہنچے, وہاں سے سمجھے جہاز پہ بیٹھے اور جائے گئے سمجھے آپ نے پھر مدینہ شریف, مکہ شریف تمام زیارتیں کی. لوٹ کے جب حج سے آئے پھر سمجھے آپ کا
حج کی واپسی کا سمجھے مبارکبادی کا جو جلسہ جو تھا نکل رہا تھا، جلوس حضور نکلتے نکلتے بریلی میں قلعہ ہے، قلعے کے پاس پہنچا، اب ٹی ٹی وہاں پہنچ گیا، بہت سے پھول لے گیا، بہت مٹھائی لے گیا، اور لے جائے کہ قدموں حضرت کے پھر گر گیا۔ بولا حضرت یہ ہے، عمار نے پھول برسایا حضرت کے اوپر، سب یہ حضرت نے کہ کیا بات ہے؟ سب نے پوچھا کیا سرکار آپ جب حج کو جا رہے تھے تو میں نے آپ کی خدمت میں ایسے سے عرض کیا تھا کہ ہاں، آپ نے کیا کچھ نہیں ہوگا، جاؤ گھر جاؤ۔ تو آپ تو چلے گئے حج کے لیے، میں آفس پہنچا، میں نے اب میں جا رہے ہیں اپنے گھر، اب میں کبھی نہیں آؤں گا۔ تو میرے ساتھی کہنے لگے ارے بھائی مقدمہ نہیں دیکھو؟ بولے مجھے نہیں دیکھنا مقدمہ۔ بولے کیوں؟ بولے ارے بھائی نہیں دیکھو بہت مشکل میں آ جاؤ گے، جیل میں جاؤ گے، ایسا ہوگا ویسا۔ انہوں نے کہا کچھ نہیں ہوگا، میاں جی نے کہہ دیا کہ تم اپنے گھر جاؤ، ہاں اب کوئی کچھ نہیں کر پائے گا میرا۔ دیکھو تو کتنا بڑا یقین تھا، ایک غیر مسلم ہے اتنا بڑا یقین رکھتا ہے، اور آج مسلمان ہوتے ہوئے ولیوں پہ یقین نہیں رکھتا ہے، کہتا یہ کچھ نہیں دیتے ہیں، کہتا نہیں کہتا وہابی دیوبندی کہہ رہا ہے یہ کچھ نہیں دیتے ہیں، اور ایک غیر مسلم کیا کہہ رہا؟ جو انہوں نے کہہ دیا وہی ہوگا۔ اب یہی ہوا کہ مفتی اعظم ہند نے فرمایا گھر رہنا جانا مطلب وہ نہیں گیا، کورٹ نے اس کے بارے میں فیصلہ کر دیا اور اس کا سارا معاملہ سب خارج کر دیا، اور پھر سمجھے ڈیوٹی پہ بھیج دیا، پھر اس کے سمجھے سروس مل گئی۔ تو معلوم یہ ہوا اللہ کا ولی جو کہتا ہے وہی ہو جاتا ہے۔ تم کہہ رہے مفتی اعظم ہند نے کم سنتی میں فتویٰ دیا، ارے میرے مفتی اعظم ہند دیکھ رہے ہیں اس پہ ایسی دفعیں لگائی گئیں، ایسے ایسے مقدمے لگائے گئے اور یہ جیل میں جائے گا، مگر مفتی اعظم ہند کی زبان سے نکلا نہیں جائے گا۔ آپ دیکھ رہے اس کا آخر کیا ہوگا؟ آپ نے جو کہا رب تعالیٰ نے وہ کر دیا، تم کہہ رہے کم سنگی میں دیا، ارے میرے مفتی اعظم ہند کو اتنے سمجھ ہیں، انہوں نے کہہ دیا جیل میں نہیں جائے گا تو نہیں گیا۔ اور نہ اسے بتانا کہ کتنی بڑی سمجھے نادانی ہے۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو ہدایت عطا فرمائے اور ایسے لوگوں کو ہم سب کو ہوشیار رکھے جو اللہ والوں کی شان میں ایسے نازیبا سمجھے کلمات بولتے ہیں، ایسی غلط باتیں بولتے ہیں۔ میرے مفتی اعظم ہند کی یہ شان ہے، ذرا سی کسی نے توہین کی اس کا برا حشر ہوا ہے۔ ایک جب تقسیم ہند کا معاملہ آیا، کرفیو لگا ہوا تھا، مفتی اعظم ہند برابر نماز کے لیے جاتے رہے مسجد میں۔ ایک بار نماز کے لیے گئے تو ایک نیا داروغہ آیا ہوا تھا، وہ پولیس کے ساتھ آیا، حضرت نماز پڑھ کے مسجد سے گھر تشریف لے جا رہا، دروازے پہ پہنچے وہ ایک دم داروغہ بھاگتا ہوا بولے کیا یہ کون پکڑو۔ حضرت جب تک اپنے گھر کے اندر چلے گئے، پولیس والے منع کرتے رہے، اور انہیں کچھ اور بھی دو چار باتیں الٹی سیدھی کریں گستاخی والی۔ اس کے بعد سمجھے وہ کوتوالی گیا تھانے اپنے، اور انہیں اپنے اوپر کے افسرانوں سے کہا کہ آپ جو ہے ہمیں اجازت دیں، سمجھے سرکار مفتی رحمۃ اللہ نے کہا کہ انہیں ہم پکڑیں گے، پکڑ کے جیل بھیجیں گے۔ انہوں نے سمجھے جو قانون ہے کرفیو کا انہوں نے خلاف کیا، جیل بھیجیں گے۔ تو افسروں نے سمجھے منع کر دیا، بولے تو جانتا نہیں ہے، تو آج آیا نیا آیا ہے، ہم سب جانتے ہیں یہ وہ ہیں جن سمجھے ہاں ان کی زبان جو نکل گیا وہی ہو کے رہے گا، ہاں ان کے بارے میں کچھ مت کرنا، ان جیسا شخص دیکھنے میں نہیں آیا، اتنے ایسا ہیرا تو ہم نے ابھی تک نہ سنا ہے نہ دیکھا ہے۔ سبھی افسران یہ کہنے لگے، مگر اس پہ شیطانیت کا جنون سمجھے سوار تھا، نشہ سوار تھا، وہ نہیں مانا۔ تو اس نے کیا میں دلی سے سمجھے آرڈر منگاؤں گا پردھان منتری سے، اور انہیں میں سمجھے جیل بھیجوں گا، اور یہ بتانا بخود سمجھے جیل میں گیا وہ جہنم کی جیل میں جائے گا۔ جن نے میرے مفتی اعظم ہند سے برائی رکھی وہ جیل میں نہ ہے، وہ جہنم کی جیل میں جاتا ہے۔ ہاں اب کیا ہوا، وہ گھر پہنچا، بولے میں اب صبح ابھی تو جائے گھر پہ آرام کرتا ہوں، صبح سمجھے پھر میں والد سے بات کر کے پردھان منتری سے وہاں سے آرڈر لیتا ہوں، پھر انہیں پکڑوں گا، جیل بھیجوں گا۔ اب وہ گیا، گھر پہنچا، بیوی سے اس میں کچھ کہا سنی ہوئی گئی، تو اس کے بعد جب پستل نے نکالا اپنے سینے پر تاڑ اندر سب نکال دیے، سب نکال دیے، اب مر گیا، جہنم میں پہنچ گیا۔ ہاں اب صبح کو سمجھے بہت سے پولیس والے اور سمجھے سب آئے، بہت سی مٹھائیاں لے کے اور سمجھے پھول لے کے مفتی اعظم ہند کی خدمت میں آئے، پیش کیا، قدموں پہ گر گئے۔ آپ نے کیا ہے؟ اور لوگ بولے حضور اس داروغہ سے ہم نے بہت منع کرا، نہیں مانا،
اب وہ آپ کو پکڑنے کی اس میں نے پھر ساری بات بتائی اور ہم اسے منع کرتے رہے. پھر یہ ہوا, گھر پہنچا, ایسا ہوا, انہوں نے خود اپنی گولی مار لی, مر گیا. تو ہم نے کہا تھا دیکھ جو ان سے الجھتا وہ بچتا نہیں, وہ بری موت مرتا ہے. دیکھا یہ میرے مفتی, تو جو میرے مفتی اعظم ہند سے الجھا ہے اس کا برا حشر ہوا ہے. اب جو یہ کہتا ہے کہ مفتی اعظم ہند اللہ رحمت اور رضوان سمجھے کم سمجھی انہوں نے فتویٰ دیا, یاد رکھو اس کا بھی برا حشر ہوگا, کوئی بھی ہو. آج مفتی اعظم ہند سے الجھنے والوں, تاج الشریعہ سے الجھنے والوں, امام حسین سے الجھنے والوں, کریم نواز سے الجھنے والوں, اعلیٰ حضرت سے الجھنے والوں اور قائد ملت سے الجھنے والوں, سمجھ لو آج ایسے بھی سمجھے کچھ ظالم ہیں کیونکہ قائد ملت کو عربی نہیں آتی ہے. ابھی گدھے تجھے آتی ہے, عربی آنا کا سمجھے شرط ہے. کتنوں کو عربی آتی وہ کہاں پہنچ گئے؟ ارے عربی آتی ہو ایمان بھی تو صحیح ہو ہے کیا؟ ابھی تھانوی کو نہیں آتی تھی, بولو آتی تھی اس کا. اب وہ عربی جاننے کے سبب کہاں جائے گا؟ کہ جنت میں چلا جائے گا؟ ارے ابو جہل کو عربی آتی تھی, اتبا کو آتی تھی, شیبہ کو آتی تھی, بولو یزید کو آتی تھی. ارے عربی کے ساتھ سمجھے جب اعمال صحیح ہے جبھی تو ہوگا. اب یہ قائد ملت کے بارے میں یہ کہنا, کیوں کہنا یہ؟ اس کا مطلب قائد ملت کی شان کو سمجھے کم کرنا, ڈاؤن کرنا تو ہے. تو جس کی یہ نیت ہے یاد رکھو وہ ذلیل و خوار ہوگا, وہ بری موت مرے گا, اس کا برا حشر ہوگا, اس کا کاروبار وغیرہ سب پٹ ہوگا, اس کا سارا کام پٹ ہوگا. ایسے کہنا اور جھوٹ بول بول کے فتوے لینا. ابھی استفتاء بھیجا بریلی شریف اور اس میں لکھا کہ ہماری مسجد پہ سمجھے دیوبندی قبضہ کر رہے ہیں, لہٰذا سمجھے میک پہ ہمیں نماز پڑھانے کی اجازت دے دی جائے. ہاں لوگ نہ تو یہاں آئیں گے نہیں, دیوبندی قبضہ کر لیں گے. بریلی شریف استفتاء پہنچا, مجھے ذاتی بتایا وہاں کے مفتیان کرام نے, حالانکہ میرے پاس فون آیا تھا اسی وقت میں اور مجھ سے پوچھا گیا تھا. تو سید صاحب رات مجھے بتا رہے تھے, سید عظیم الدین صاحب مفتی صاحب وہاں کے, وہ بتا رہے تھے اور لوگ تھے. بولے بھئی حضرت سے لوگوں نے کہا حضرت آپ اس پہ دستخط کر دیں. تو حضرت نے کہا دیکھو بھئی میک پہ نماز ہوتی نہیں ہے اور اس پہ ایک نہیں میں بہت دلیلیں دوں گا. اب کسی مسجد میں ایسا معاملہ ہے اس پہ سمجھے وہابی قبضہ کر رہے ہیں تو سمجھے مسجد کو بچانے کے لیے میں دستخط کر دوں گا, مگر جب کروں گا جب پوری تحقیق ہو جائے, وہاں کا کوئی صحیح آدمی ملے. ہاں کیا ایسے لوگوں کو اس میں نہیں کرتا میں, کیوں نماز ہوتی نہیں ہے. ہاں انہوں نے صاحب کیا بولے میک پہ نماز ہوتی نہیں کسی طرح سے, صرف مسجد بچانے کے لیے میں کر دوں گا, وہ بھی جب کروں گا جب کوئی صحیح آدمی بتائے گا. اب بتاؤ آپ یہاں رہتے ہو کیا مسجد پہ وہاں قبضہ ہو رہے ہیں؟ عطائے رسول پہ بتاؤ دیوبندیوں کا کہ جھوٹ گیا نہیں گیا, یہ خود سمجھے مجھ سے کل کہا گیا. اور انہیں کے شاگرد خاص حافظ عاشقین وہاں موجود تھے اور سب تھے. میں نے سمجھا بھی تمہارے استاد کا ماں بلائیے تو سمجھے. تو حضور قائد ملت کا نہیں میں دستخط نہیں کروں گا, پہلے سمجھا ہم انکاری کی جائے. مفتی سید عظیم الدین وہاں پہنچ گئے, بولے کیا بات حضرت؟ انہوں نے کہا نہیں مولانا رفیق صاحب وہاں پہ ہیں, ہم اچھی طرح جانتے ہیں اور حضرت کا یہ معاملہ وہاں پہ ہے اور سمجھے یہ سب حضرت غلط ہے. سمجھے انہوں نے کہہ دیا یہ غلط ہے. جب یہ قائد ملت اور رک گئے. اب یہ بات چیت چل رہی تھی تو مفتی صاحب مجھے بتا رہے تھے, بولے ہماری بات ہو رہی تھی وہ حضرت کی بات چیت ہو رہی تھی. ہاں اور میں ان سے یہی کہہ رہا تھا بھائی مولانا رفیق صاحب کبھی بھی ایسا نہیں کرتے ہیں, وہ بہت اس معاملے میں بہت سخت ہیں, میں انہیں جانتا ہوں. ہاں اور کیا وہ ہمارے یہاں آتے جاتے بھی رہتے ہیں, وہ ایسا نہیں. بولی میری یہ بات چیت ہو رہی تھی, اتنے میں مفتی شہزاد آئے گئے. تو مفتی شہزاد سے بات چیت ہوئی تو مفتی شہزاد بولے کہاں کی بات ہے؟ کھجوری کی. بولی کس کی؟ مولانا ارے بولے ارے ہم جانتے ہیں وہ بہت سخت ہے دلی کے اندر, کیا مسلک اعلیٰ حضرت کے بارے میں بہت سخت ہے. وہ مفتی اعظم ہند کے مرید ہیں, وہ کسی اور کو قبول ہی نہیں کرتے تاج الشریعہ مفتی اعظم اعلیٰ حضرت کے علاوہ. ہاں مفتی شہزاد نے کیا بولی یہ سب غلط ہے, جھوٹ ہے, کیا انہیں فون کرو جو بتائیں گے اس پہ وہ کرنا. میرے پاس فون آیا تو میں نے کہا دیکھو بھائی میں پوری بات نہیں بتا سکتا ہوں, آپ لوگ کسی کو بھیجو اس سے انکوائری کرا لو, ویسے یہ بات جو ہے غلط ہے, جھوٹ ہے. حضرت نے دستخط نہیں کرے. اب ان کا مطلب کیا تھا؟
یہ تھا کہ اس میں تھا کہ قائد ملت سے ضرور دستخط کرائے جائیں یہاں دکھانے کے لیے، کیوں وہاں کے صدر نے کہہ دیا تھا جب دستخط کریں میں نماز پڑھ دوں گا، بندہ نہیں پڑھ سکتا میں پہ، تو یہ بتا ایسا جھوٹ چل لے آئے۔ اور جو کرم ہے سمجھے مفتی اعظم ہند کا کہ اس فقیر کے بغیر زندے وہاں ہم دستخط نہیں کریں۔ سبھی وہاں مفتیان کرام تھے، انہوں نے کہا نہیں، رات مجھے بتایا تو میں نے فون تو میرے پاس آیا تھا، بولے ہاں حضرت نے کروایا تھا، اور میں نے کہا تھا مفتی شہزاد نے کیا تھا، ان سے پوچھو۔ ہاں رات کی عرص کے بعد گھنٹے کم 1 گھنٹہ بات ہوئی ہے، 1 گھنٹے سے زیادہ۔ ہاں کھانا وانا سب تیار کرا، ہم نے کھانا کھایا نا، ہم تو کھانا کھائیں گے نہیں، ہم نے کیوں؟ بولے کیوں؟ بہت کہا میں نے، تو میں نے مفتی اعظم ہند نے کہہ دیا یہ کام ہے، جب تک یہ کام نہیں ہوں گے کھانا نہیں کھاؤں گا۔ تو حضرت نے کہا ٹھیک ہے، میں نے اب اشارہ کریا چلو لے لوں گا تھوڑا سا، تو سب بیٹھے ہوئے تھے کھانے کے لیے وہاں پہ کھانا، پھر چائے بہت منع کرتا رہا، لمکا امکا میں نے کہا نہیں یہ۔ ہاں بہرحال تو یاد رکھو مفتی اعظم ہند کی شان بہت اعلیٰ ہے، جو ان سے ٹکرایا ہے سمجھے وہ تباہ برباد ہوا ہے۔ ہاں اللہ تعالیٰ نے قائد ملت کو بہت عزت دی ہے، بہت شان و شوکت دی ہے کہ آج پوری دنیا پہ سمجھے چھا رہے ہیں، اور تم یہ کہہ رہے ہو انہیں عربی نہیں آتی ہے، یہ کہہ کے ڈاؤن کرنا چاہتے، خود ڈاؤن و ذلیل ہو گئے، ڈاؤن و ذلیل ہو گئے، اور قائد ملت ہمیشہ انشاءاللہ بڑھتے رہیں گے، بڑھ رہے ہیں بڑھتے رہیں گے۔ ہاں کیوں کہ ان پہ خاص کرم ہے تاج الشریعہ کا، اعلیٰ حضرت کا، مفتی اعظم ہند کا خاص کرم ہے۔ جب مفتی اعظم ہند ہم پہ کرم کر رہے ہیں تو وہ تو ان کے خاص الخاص ہیں، ہے نہیں؟ تو کتنا کرم ہوگا، ہے نہیں؟ کتنا کرم ہوگا۔ مفتی اعظم ہند رضی اللہ تعالیٰ عنہ سبھی یاد رکھتے بھولتے نہیں ہیں، ہے نہیں؟ ہاں مفتی اعظم ہند کی وصال کی تاریخ، جب حضرت کا وصال کا وقت قریب آیا تو حضرت نے 6 محرم الحرام کو سمجھے، ہاں آپ بتانا تو پہلے شروع کر دیا تھا۔ 6 محرم الحرام کو حضرت نے فرمایا جن جن لوگوں نے مجھ سے دعا کے لیے کہا سب کے لیے میں دعا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ ان سب کی نیک و جائز دعا کو قبول فرمائے۔ اب بتاؤ کب کب لوگوں نے گیا ہوگا، وہ ایسے وقت حضرت کو یاد ہے، ہوتے ہر روز حضرت کچھ نہ کچھ بتاتے رہے، یہاں تک کہ ہوتے ہوتے 12 محرم آئے گا، 14 میں آپ کا انتقال ہوا، تو آپ نے پوچھا آج کتنی تاریخ ہے؟ کہ 12 ہے۔ اچھا ٹھیک ہے۔ حضرت نے فرمایا بھائی ہم وصیت کرتے ہیں کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کا دامن مضبوطی سے ہاتھوں میں رہنا ہے، پکڑے رہنا ہے۔ اور کچھ حضرت نے اور بھی فرمایا، وہ ایسی حالت میں بھی حضرت نماز کی پابندی کرتے رہے، نماز کی بہت پابندی کرتے رہے۔ ہاں حضرت نے پوچھا بھئی آج کون سا دن ہے، آج کا کتنی تاریخ ہے بتائیے، کیا کل کیا دن ہوگا، کیا یہ ہوگا، کیا پرسوں کیا ہوگا، کیا یہ ہوگا؟ ٹھیک ہے، بار بار پوچھ رہے ہیں، وہ دن کا انتظار کر رہے ہیں حضرت، پتہ ہی تھا حضرت کو کب کیا ہونا۔ یہاں تک کہ 13 محرم آیا، پھر حضرت نے پوچھا آج کون سا دن ہے، لوگوں نے پھر بتایا، کتنی تاریخ ہے، پھر بتائی 13 ہے، بدھ کا دن ہے، چہار شنبہ۔ اچھا حضرت نے فرمایا ٹھیک ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں پابندی کے ساتھ حضرت، جبکہ چلا نہیں جا رہا، اٹھا نہیں جا رہا ہے، یہاں تک کہ 13 محرم کا وہ ظہور کے بعد کا وقت، کافی بھیڑ تھی سوداگران شریف میں، محلے میں، حضرت گھر سے باہر تشریف نہیں لے گئے، کیوں اٹھ ہی نہیں پا رہے تھے، اتنی کمزوری تھی، بیماری زیادہ تھی، بہت کمزوری تھی۔ تو ظہر کی نماز گھر ہی پہ پڑھی، عصر کی نماز گھر ہی پہ پڑھی، بہت سے لوگ آئے زیارت کے لیے، وہ نا امید ہو کے چلے گئے، کچھ وہیں رہے، تو بھیڑ تھی بہت لوگوں کی۔ یہاں تک کہ 13 محرم کی تاریخ گزر گئی، ختم ہو رہی ہے، مغرب کا وقت شروع ہو رہا ہے، 14 شروع ہونے والی ہے۔ حضرت نے پوچھا کیا ٹائم ہوا کہ مغرب کا؟ بولے حضرت نے کہا جاؤ سب لوگ نماز پڑھو جا کے،
دیکھا ایسے وقت میں بھی حضرت خود نماز پڑھ رہے ہیں، پڑھوا رہے ہیں، سمجھے؟ میرے مفتی اعظم ہند کو یہ کہنا کم سمجھی ہے کہ ایسی حالت میں لوگ اپنے آپ کو بھول جاتے ہیں، استنجا کو بھول جاتے ہیں۔ دیکھا کتنے لوگ ہیں، اگر لے کے بیان کرتا ہوں تو بہت ٹائم لگ جائے گا، جو وہیں لیٹرینیں کرتے رہے ہیں۔ کسی کی 3 سال نہ رکی ہے، کسی کی 3 مہینے نہ رکی ہے، نہیں؟ ہاں، اور مفتی اعظم ہند اللہ اکبر، دیکھا کیسے اللہ نے ہر معاملے میں انوکھا رکھا۔ ہاں بن گزار سب لوگ نماز پڑھو، سب نے نماز پڑھی، اور حضرت جو تھے اب ادھر حضرت نے کیا ایسا ہے نماز پڑھنے کیا وضو کریں گے، ہر وقت حضرت تازہ وضو کرتے تھے، ہر وقت میں تازہ۔ تو لوگوں نے کہا حضرت تیمم کر لو، بولے نہیں وضو کریں گے۔ اب اٹھ تو پاتے نہیں حضرت، تو 2-3 لوگوں نے مل کے حضرت کو اٹھایا، کتنے کمزور تھے، اٹھے بیٹھے، تو بیٹھ نہیں پا رہے تھے، پھر لوگوں نے روکا کیا وضو کریں گے، تو لوگوں نے کہا حضرت نہیں وضو کریں گے، اور دیکھا آج لوگ تیمم کر لیتے ہیں۔ اب سمجھے وضو کے لیے پانی رکھ دیا، ایک ساتھ میں لوٹا لیا، اور سمجھے پانی ڈالنا چاہا، آپ نے کہا نہیں میں خود سے وضو کروں گا۔ دیکھا آج لوگ اچھے خاصے پھر بھی اوروں سے وضو سمجھے وضو میں خدمت لیتے ہیں، اور ایسی حالت میں جب کہ مفتی اعظم ہند کے ہاتھ پیر کام نہیں کر رہے ہیں اور خود وضو کر رہے ہیں، پورا وضو کیا سنت و مستحب کے مطابق کرنے کے بعد پھر لوگوں نے کہا حضرت بیٹھ کے لیٹ کے نماز پڑھیں، بولے نہیں کھڑے ہوئے کے پڑھوں گا، کھڑے ہوئے کے پڑھوں گا۔ لوگوں نے بہت کہا، بولے نہیں کھڑے، پھر 2-3 لوگوں نے مل کے کھڑا کیا حضرت کو، اور نماز شروع کر دی۔ ہے دنیا میں ایسی مثال ہے، جسے کہتے ہیں تقویٰ۔ نماز پڑھی پوری، پھر وظیفہ پڑھا، وظیفہ پڑھنے کے بعد میں پھر حضرت نے اپنے سب پہ دم کیا لوگوں پر، اپنے گھر کے مکان۔ پھر حضرت نے کہا بھائی ایسا ہے تم لوگ سرکار کے دامن کو مضبوطی سے تھامے رہنا، تو کوئی پریشانی آئے تو حسبنا اللہ و نعم الوکیل کا سمجھے وظیفہ پڑھتے رہنا۔ یہ آپ نے کچھ باتیں بتائیں۔ اس کے بعد حضرت لیٹے ہوئے ٹوپی لگائی، اور ٹوپی لگا کے حضرت نے مرید کرنا شروع کر دیا لوگوں کو، کہ جو لوگ مرید ہونا چاہتے تھے وہ نہیں کسی وجہ سے ہو پائے، انہیں تو آپ نے پہلے ہی مرید کرا تھا، اس میں 8 محرم میں بھی مرید کیا تھا، ہاں ان سب کو مرید۔ اب پھر حضرت نے مرید کرنا شروع کر دیا، جو بیت کے وقت پڑھاتے ہیں وہ سب حضرت پڑھ رہے تھے۔ پھر بعد میں کہہ رہے کہو میں نے اپنا ہاتھ غوث پاک کے دستے پاک میں دیا، اور کئی مرتبہ حضرت نے یہ فرمایا بار بار، تو سب وہاں دیکھنے والے سننے والے دیکھ رہے ہیں کہ حضرت کسی کو مرید کر رہے ہیں۔ اب کون تھا وہ پتہ نہیں، رجال الغیب تھے یا جنات تھے، کہ حضرت کے جنات بھی بہت مرید تھے، خدمت میں رہتے تھے، حکم آپ کا بھر کے علاقے تھے، سمجھے، کہیں سمجھے پانی لا کے دیتے تھے، کبھی سمجھے کچھ لا کے دیتے تھے، پیر داپتے تھے، کبھی سمجھے کچھ کرتے تھے۔ حضرت کی خدمت میں جنات لگے رہتے تھے، ہمیشہ رات دن حضرت کی خدمت میں جنات رہتے تھے۔ ہاں تو بہرحال تو حضرت نے مرید کیا، سب ہے مرید کرنے کے بعد حضرت ایسے دیکھ رہے، اپنی جیب سے تعبیر نکالا، لو بھائی یہ تمہارے اس کام کا، انہوں نے لیا، حضرت کا تو ہاتھ دکھ رہا، اس کا نہیں دکھ رہا، انہوں نے رکھ لیا، پھر دوسرا نکالا، بولے یہ لو تمہارا، پھر نکالا، لے یہ پوری جیب خالی کر دی۔ دیکھا وقت وصال بھی حضرت تعبیر بانٹتے ہوئے جا رہے ہیں، سب کی خدمت کرتے ہوئے جا رہے ہیں۔ ہر آدمی وقت وصال کیا کرے، میرے گھر پہ دولت آ جائے، اتنی دولت ببو کی ہے، اتنی پپو کی ہے، اتنی گڈو کی، اتنی اس کی ہے، اور یہ دیکھو مفتی اعظم ہند ہیں جناتوں کو بانٹ رہے ہیں، رجال الغیب کو دے رہے ہیں، وہ اللہ والے جو دیکھتے نہیں انہیں رجال الغیب کہا جاتا ہے، کچھ اولیاء کرام میں سے، تو انہیں مفتی اعظم ہند بانٹ رہے ہیں۔ انہیں کہہ رہا ہوں کم سمجھی میں، جو تجھے نہ دیکھا میرے مفتی اعظم ہند دیکھ رہے ہیں، تجھے کہ اچھے اچھوں کو نہیں دیکھتا ہے۔ تو حضرت نے سب تعبیر دیے، تعبیر دینے کے بعد میں حضرت پہ کافی دقت طاری تھی۔ حضرت نے کہا بھائی میں نے نماز پڑھ دی، تھوڑا سا پیسہ عالم ہوا، لوگ بولے نہیں پھر کیا نہیں،
حضرت نے کہا بھائی نماز پڑھوں گا، تو عشاء کی نماز پڑھی. اب اتنی حالت ویسی تھی کہ وہیں پہ نماز پڑھی. اب نماز کے بعد میں آپ پر اور زیادہ پھر وظیفے پڑھے حضرت نے. وظیفے پڑھنے کے بعد میں پھر اپنے آپ سے سورہ ملک پڑھنا شروع کر دی. سورہ ملک پڑھی اور کچھ پڑھا. پھر پڑھتے پڑھتے حضرت نے کلمہ شریف پڑھا، اور کلمہ شریف پڑھتے پڑھتے ایک نور نکلا، اور لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر آخری سانس پرواز کر رہی. اور جب سوئے لیٹے ہوئے تھے تو اس طرح لیٹے تھے. محمد بنا ہوا تھا، یہ میم بنا تھا، یہ ہا بن گیا تھا، یہ میم بن گیا تھا، یہ دال بن گیا تھا. تو شکل محمدی پہ آپ کا انتقال ہوا تھا. جو آپ کہا کرتے تھے سرکار کے میں گیت ہمیشہ تک گاتا رہوں، وہی ہوا. دمے باپسی تک تیرے گیت گاہوں، محمد محمد پکارا کروں میں، حبیب خدا کا نظارہ کروں میں. تو وہی سمجھے آپ سرکار کا نام رٹے جا رہے. سرکار تشریف لے آئے، اور جب سرکار تشریف لے آئے جان دے دی. حبیب خدا کا دل و جان ان پر سرکار کے دیدار ہوا، فوراً ہی جان دی تھی. تو محمد زبان سے بھی نکل رہا ہے اور یہ بھی محمد بنا ہوا ہے. آپ ہی کے بڑے بھائی مولانا حامد رضا خان رحمہ فرماتے ہیں یاد حبیب کی ادا سوتے جاگتے ہو ادا. یاد حبیب کی ادا سوتے جاگتے ہو ادا. نام محمدی بنے جسم کو وہ نظام دو. یعنی جب سو تو جسم کو ایسی شکل بناؤ کہ نام محمدی بن جائے. کبھی لیٹے اس طرح سے، کبھی کبھی لیٹ لیا کرو اس سرکار کے. سمجھ گئے کیسے لیٹا جائے گا؟ جس طرح سے رکھا جائے گا تو یہ میم بن جائے گا، یہ ہا بن جائے گا. ایسے تھوڑا سمجھے. ہاں سیمنٹ کے لیٹے ہوئے تو یہ دوسرا میم بن جائے گا، یہ اس سے ملے گا. اور یہ جو ہے دال بن گیا، تو کیا ہو گیا؟ محمد ہو گیا. ٹھیک ہے. یہ میرے مفتی اعظم ہند کی شان ہے کہ چلتے ہیں تو اس نام پہ، لیٹتے ہیں تو اس نام پر، اور زبان سے نکلے تو وہی نام ہے ہر وقت. اور آپ نے سنا ہوگا ایک مرتبہ اسی کو سمجھے دیکھ کے آپ سو رہے تھے، آپ کے دل سے اللہ اللہ کی آواز آ رہی، سب مسلمان ہو گئے تھے. سب بہت مشہور واقعہ ہے. تو بہرحال میرے مفتی اعظم ہند سرکار کا سمجھے ہمیشہ درس دیتے رہے، اور انہی کا سبق دیتے ہوئے، انہی کی محبت میں، انہی کا نام لیتے ہوئے، انہی کی نام کی شکل پہ اپنی جان دے کے اور اپنے مالک حقیقی اللہ رب العزت کی بارگاہ میں چلے گئے. ہمیں چاہیے کہ ہمیشہ مفتی اعظم ہند کا سمجھے ہم تذکرہ کرتے رہیں اور ان کی بارگاہ میں اپنی سمجھے التجائیں پیش کرتے رہیں. انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان کے صدقے میں ہماری ساری کی ساری پریشانی کو دور فرمائے گا. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے بچائے جو بزرگوں سے سمجھے پیار نہ کرتے ہیں، محبت نہ کرتے ہوں. اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے ہمیں دور رکھے. ہمیں صحیح سے حسینی بنائے، صحیح سے سمجھے ہمیں مسلک اعلیٰ حضرت سمجھے شیدائی بنائے. کوئی غلطی ہوگی اللہ تعالیٰ معاف فرمائے. لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم.